अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि बाहर शरीयत हम शुरू कर रहे हैं और बाहर शरीयत के इस्तिलाहात पहले चलेंगे। इंशाल्लाह इस्तिलाहात कंप्लीट हो जाएंगे तो कुरान पाक हदीस पाक में भी। तो चलिए इस वीडियो में बिला ताखिर के हम इस्तिलाहात शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो इल्म दीन से भरपूर होंगे, इल्म दीन के ख़जाने इंशाल्लाह उन वीडियोज़ में होंगे। बहुत वजाहतें होंगी, कहीं कोई डिबेट हो। देखें, हम साफ बात कहते हैं, अगर हमारी कोई मिस्टेक आपको लगती हो आप उस पर हमारी रहनुमाई करें, कोई मशवरा देना चाहें, कोई इसमें खामी रह जाए, कोई ऑडियो साफ़ नहीं आ रही, कोई भी ऐसी बात हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में उसका इजहार करें। हमारी कोशिश होगी हम आपको बर वक्त दुरुस्त रहनुमाई कर सकें और अगर हमारी कोई गलती होगी तो उसको वक्त पे दुरुस्त कर सकें हम। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर लीजिए, अगर आपको हमसे कोई बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई शरई मसला पूछना हो या आपने हमें कुछ बताना हो तो 0314 20 89 619 0314 20 89 619 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके जल्द अज जल्द आपसे कांटेक्ट, आपके राब्ते का, आपके सवाल का जवाब दिया जाए। तो पहली हमारी इस्तिलाह आज की है, लफ्ज़ है इल्म ज़ाती। कुरान पाक में जहाँ पर बाहरी शरीयत में जहाँ पर ये आएगा इल्म ज़ाती, इल्म अताई, तो इल्म ज़ाती का आप समझ लें इस्तिलाह वो इल्म के अपनी ज़ात से बग़ैर किसी की अता के हो। यानी इल्म ज़ाती किसे कहते हैं? जो कोई किसी और का दिया हुआ ना हो, किसी और की हेल्प उसमें शामिल ना हो, बल्कि खुद अपनी ज़ात का ये खासा हो कि खुद अपनी ज़ात की वजह से वो बंदा जानता है। अब बंदे का तो ये इल्म ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मैंने एक मिसाल में कहा कि कोई भी शख्स जो अपनी ज़ात से जानता हो, तो मखलूक में तो ये हो नहीं सकता। ये सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ही के साथ ख़ास है। अल्लाह पाक अपनी ज़ात की वजह से सब कुछ जानता है, यानी उसी में एक ख़ासियत है, उसकी ये खूबी है कि उसको कोई और इल्म देता नहीं है, उसके इल्म में कोई और इजाफा नहीं करता और बल्कि उसके इल्म में इजाफा नहीं होता, उसका इल्म हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता हम कहें कि अल्लाह पाक के इल्म में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है या हर घड़ी इजाफा हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके इल्म की कोई हद नहीं है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो उसे जानने की ज़रूरत हो, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसे वो नहीं जानता। कोई चीज़ हो, हत्ता कि जो चीज़ें अभी वजूद में नहीं हैं, मौजूद हैं ही नहीं, ना कभी मौजूद होंगी, अल्लाह पाक उनके बारे में भी मालूमात रखता है, हमेशा से रखता है और अल्लाह पाक को हमेशा वो मालूम रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया पहली इस्तिलाह इल्म ज़ाती। नंबर 2 है इल्म अताई। वो इल्म जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की अता से हासिल हो, वो इल्म जो दूसरे की हेल्प से, दूसरे के दिए से हासिल हो, तो वो अताई होता है। अब मखलूक में कोई भी हो, इंसान हो, जिन हो, फरिश्ते हो, नबी हो या आम इंसान हो, हत्ता कि आम इंसानों से हट के कोई भी जो आप किसी और मखलूक़ात, किसी और जो दूसरी जो हमारे अलावा इंसानों जिन्नों के अलावा जो ज़मीन पे बसने वाली जो अशिया हैं या उड़ने वाली जो अशिया हैं, उन सब को भी अगर कोई मालूमात होती है तो वो सब अल्लाह पाक के इज़्न से है। हाँ, ये और बात है कि मुसलमान इस बात को मानता है, जो लोग किसी मज़हब को नहीं मानते वो इसमें शक ले आते हैं कि इनको इल्म अल्लाह पाक ने दिया। वो तो बाज़ औक़ात अल्लाह पाक को भी मानते हैं या नहीं मानते, इस पर भी इसमें भी डिफरेंस होता है। चलें आगे चलते हैं हम। लफ्ज़ मौजिज़ा इस्तिलाह, ठीक है जी, इसका मतलब है नबी से बाद दावा नबूवत। ये बात याद रखें, बाद दावा नबूवत, इसका मतलब है, देखें नबी जब इंसानों में ही होता है ना, इसको मैं समझाता हूँ। बाद दावा नबूवत का मतलब क्या है? नबूवत का दावा करने के बाद खिलाफ आदत सादिर होने वाली चीज़, इसकी थोड़ी आसानी से वजाहत करता हूँ। नबी जितने भी होते हैं इंसानों में से होते हैं, ठीक है। अब नबी जब इंसानों में से आते हैं तो पहले वो शुरू से ही नबूवत का दावा नहीं करते, बचपन से ही। कोई नबी थे उन्होंने बचपन से ही दावा किया, जैसे हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने, लेकिन आम तौर पे अंबिया अलैहिस्सलाम बचपन से दावा नहीं करते, ठीक है। बहुत से नबी ऐसे दावा नहीं करते, जब भी दावा किया बचपन में करें बाद में करें, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखें, नबूवत का दावा करने के बाद खिलाफ आदत सादिर होने वाली चीज़, खिलाफ आदत मतलब है ये इस जहान में देखें कॉमन हर चीज़ अपने एक रूल से चल रही है ना, जिसे फिज़िक्स के रूल कह सकते हैं आप, या कोई भी साइंटिफिक रूल्स। जैसे इंसान हवा में नहीं उड़ सकता सिवाय ये कि वो एरोप्लेन के ज़रिए उड़े या कोई विंग्स लगाए, ठीक है। आमतौर पे हम अपने हाथ हिलाकर तो नहीं उड़ सकते ना। इसी तरह दुनिया का रूल है कि आग जलाती है, पानी आग को बुझाता है। दुनिया का रूल और भी है कि हम सांस लेकर ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। सांस रोक लें तो हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए, तो ये दुनिया के रूल हैं। लेकिन अगर नबी से खिलाफ आदत कोई बात सादिर हो जाए, यानी ये जो रूल चल रहे हैं ये इनको हम आदत कह लेंगे, आदतन जो सब कुछ होता है, इसके खिलाफ कोई बात सादिर हो जाए जो कि आम लोग नहीं कर सकते, और नबी वो ऐसी चीज़ कर दे जो आम लोग
عام طور پہ نہیں کر سکتے، تو جس سے سب منکرین عاجز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عام لوگ اس کو کر ہی نہیں پاتے۔ منکرین جیسے نبی کا کوئی انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، تو نبی انہیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کر کے دکھاؤ، تو وہ عاجز ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نہیں کر پاتے۔ تو کوئی بھی ایسی بات جو نبی جب دعویٰ نبوت کر دے، جب نبی لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد اس کا کوئی بھی ایسا کام ہو جو کہ عام لوگ نہیں کر سکتے اور عام لوگوں کے لیے کرنا وہ اس سے عاجز ہو جائیں کسی بھی طرح کرنے سے، تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک انگلیوں سے اتنا میٹھا پانی نکلا کہ سب نے پیا اور بہت صاف ستھرا خوشبودار پانی تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک کٹورے پیالے سے 70-80 آدمیوں نے دودھ پی لیا اور سب کا پیٹ بھر گیا، یہ عام طور پہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے ہیں۔ آپ ایک رات میں بنا کوئی، اس وقت جہاز بھی نہیں تھا، کوئی فاسٹ گاڑیاں بھی نہیں تھی، حضور آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد اقصیٰ تک چلے گئے، ٹھیک ہے۔ مکے وہاں سے عرب شریف سے کتنا دور ہے وہ ملک مسجد اقصیٰ والا، تو وہاں پر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر کر لینا یہ بھی معجزہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر معراج پر بھی تشریف لے گئے، تو یہ اللہ پاک کی دین تھی، تو اسے معجزہ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو ہم مزید پوچھ سکتے ہیں۔ ایکچولی یہ جو خلاف عادت صادر ہونے والی چیز، یہ پرانی اردو کے الفاظ ہیں، تو ان کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ لفظ محکم، آگے دیکھ لیں۔ محکم لفظ ہے اصطلاح جس کے معنی بالکل ظاہر ہوں۔ محکم کہاں پہ استعمال ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں نا، ان کو جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب صاف سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے اللہ واحد، مطلب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے صاف، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیں بھی لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور الہکم الہ واحد، یہ آیت ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا جو شخص نعوذ باللہ جو ذات عبادت کے لائق ہے وہ ذات صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، تم سب کا معبود ایک ہے، تو ان کا مطلب صاف سمجھ میں آ رہا ہے، تو ان آیات کو کہتے ہیں محکم آیات، ٹھیک ہے۔ اور وہی کلام سے مقصود ہو جس کے معنی بالکل ظاہر ہوں، یعنی وہ شریعت میں آنے والی وہ باتیں جن کے معنی بالکل ظاہر ہوں۔ دیکھیں محکم نہ صرف قرآن میں نہیں ہوتا، قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی ہو، لیکن اس کے معنی بالکل ظاہر ہوں اور وہی کلام سے مقصود ہوں، اور اس میں تعویل یا تخصیص کی گنجائش نہ ہو اور نسخ یا تبدیل کا احتمال نہ ہو۔ اب یہ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں، میں ان کی وضاحت کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں ٹوٹل 6 کتنے پوائنٹ ہیں؟ معنی ظاہر ہوں، وہی کلام سے مقصود 2، اس میں تعویل یا تخصیص کی گنجائش نہ ہو 4، اور نسخ یا تبدیل کا احتمال نہ ہو۔ چلے میں ان کے الگ الگ وضاحت کرتا ہوں۔ 6 پوائنٹس ہیں۔ پہلا تو یہ ہے قرآن یا حدیث کی وہ چیز جس کے معنی بالکل ظاہر ہو، جیسے میں نے ابھی مثال دی۔ نمبر 2 وہی کلام سے مقصود ہوں، یعنی کہ اللہ پاک کے کلام میں یا حدیث میں جو بات آپ کو پتہ چل رہی ہے نا، جو اس سے ظاہر ہے، مقصد بھی وہی ہو وہ بات کہنے سے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مقصد وہ نہیں ہوتا، مطلب جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہ سب، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول چکو، حج کرنے جاتے ہیں نا، تو جب تم احرام کھول لو تو شکار کرو، تو یہاں پہ بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ پاک نے حکم دیا کہ شکار کرو، شکار کرنا ضروری ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا فَاصْطَادُوا کہ شکار کرو، اس کا مطلب ہے پھر تم شکار کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس وقت پرانے زمانے کی بات ہے، مکہ مدینے میں جب لوگ مکہ شریف میں حج کرنے جاتے تھے، پھر احرام سے جب باہر آتے تھے تو شکار کرنا چاہتے ہوتے کچھ لوگ، تو اللہ پاک نے اجازت دی کہ شکار کر سکتے ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں تعویل یا تخصیص کی گنجائش نہ ہو، یعنی وہ جو قرآن کی آیت یا وہ حدیث پاک ہے اس میں آپ کوئی مطلب کو پھیر نہ سکتے ہوں، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، ایک مطلب سے دوسری طرف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تخصیص بھی نہ کر سکتے ہوں، یعنی وہ بات کامن ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ اسپیسیفک پرسن کے ساتھ خاص کریں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز ہے وہ تمام انسانوں کے لیے حکم ہے، آپ کہیں کہ نہیں بعض انسانوں کے لیے، کوئی چیز ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، آپ کہیں کہ نہیں کچھ۔ تخصیص کا مطلب ہوتا ہے جنرل کو کسی اسپیسیفک کر دینا، جنرل کو، یعنی عام چیز جو سب کے لیے ہو اس کو آپ کچھ لوگوں کے لیے خاص کر دو، ٹھیک ہے۔ اور تعویل کہتے ہیں اس چیز کو، ایک چیز کا مطلب آپ ایک مطلب سے چھوڑ کے اس آیت یا حدیث کو دوسرے مطلب کی طرف پھیر دو، اسے تعویل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ اور نسخ یا تبدیل کا احتمال نہ ہو، نسخ کہتے ہیں کسی حکم کو اللہ پاک ختم فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور تبدیل کہتے ہیں کوئی حکم پہلے کچھ اور تھا، پھر اللہ پاک نے تبدیل کر دیا کہ اب آئندہ سے حکم یہ رہے گا۔ جیسے کہ شراب کا میں مثال دیتا ہوں۔ شراب پہلے شروع اسلام جب آیا تھا تو اس وقت کیا تھا،
کہ شراب حرام نہیں تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے وہ حکم منسوخ کر دیا اور اللہ پاک نے فرمایا آئندہ سے شراب حرام ہے۔ اور تبدیل کا یہ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی حکم چل رہا ہے پھر وہ اللہ پاک اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں مل سکتے ہیں انشاءاللہ کئی قرآن پاک کے تفاسیر میں اور احادیث میں مل جاتی ہیں۔ بہرحال یہ مختصر 6 پوائنٹس کی وضاحت ہوگی۔ آگے دیکھیں لفظ متشابہ۔ متشابہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی مراد عقل میں نہ آ سکے اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تعالیٰ بیان فرمائے۔ اس میں 2 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث جس کی مراد، جس کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کا جو بظاہر جو اس کا مطلب ہے نا وہ آپ کی عقل سے ورا ہے، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تعالیٰ بیان فرمائے، یعنی کہ کوئی ایسی آیت یا حدیث ہو، ایک تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، اب آگے اس کا مطلب سمجھ آنے کی امید بھی باقی نہ رہے۔ جیسے کہ نبی پاک اگر پردہ فرما گئے، جب نبی پاک تو کوئی ایسی آیت صحابہ کو پتہ چلی کہ جس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، تو اب کیا ہوگا؟ اگر نبی پاک نے اس کا مطلب سمجھایا نہیں ہے تو اب ہم اپنی طرف سے سمجھ نہیں سکتے، اس کی امید بھی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ اسے متشابہ کہتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن پاک میں ہے، اگر میں متشابہ کی مثال دوں، جیسے اللہ فی السماء، ٹھیک ہے، هو اللہ فی السماوات، اس طرح کوئی آیت ہے، مجھے یاد نہیں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن کچھ جگہ آیا ہے کہ وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے تو اللہ پاک کی ذات ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ پاک اوپر ہے یا اللہ پاک زمین میں ہے، اور وہ کیسا ہے، اوپر اور نیچے ایک وقت میں کیسے ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے بھی قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہرگ یعنی دل سے بھی قریب، شہرگ تو سینے کے پاس ہوتی ہے نا ہمارے، تو اس سے بھی قریب۔ تو اب اللہ پاک کے جو مطلب ہیں یہ اللہ پاک ہی بہتر جانے، ان کے صحیح جو مطلب اللہ پاک کیسا ہے یہ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اسے اللہ پاک پر چھوڑ دیں گے، اللہ پاک کی عظمت کے ساتھ اور اپنی علم کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور آسمانوں میں بھی اس کو علم ہے، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیں الہام۔ اصطلاح میں ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے۔ اب ولی جو ہوتے ہیں جیسے حضرت اویس کرنی یا صحابہ میں جو ولی تھے، ٹھیک ہے، ولی جو بھی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، آج کل ہم تو جسے چاہتے ہیں ولی بنا دیتے ہیں، بہت آج کل تو ولی کی ڈگریاں فری میں دی جا رہی ہیں نا۔ مجھے میرا پیر پسند ہے، میں کہوں گا یہ ولی ہے، مجھے میرا استاد پسند ہے، ولی ہے۔ آج کل تو فری میں کلندر اور ولی اور یہ 2.5 کلندر یہ تو فری میں بن رہے ہیں نا، اس میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، جس کو چاہیں بنا دیں، مزار بنا دیتے ہیں، بے شک داڑھی ہے یا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا داڑھی جو ہے نا، داڑھی رکھنے سے کوئی ولی بن جاتا ہے، داڑھی کٹانے سے کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ کر لیتا ہے، کیونکہ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی کٹانا یہ یا تو صغیرہ گناہ ہے یا پھر سنت کے خلاف ہے۔ اس میں آگے بات کریں گے ہم کہ داڑھی کٹانا کتنا بڑا گناہ، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اس کے لیے بنائیں گے۔ اگر مختصر لفظوں میں کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تو تھا یہ، لیکن کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی قرآن یا حدیث، کوئی واضح آیت نہیں پتہ چلی جس سے کہا جائے کہ داڑھی کٹانا حرام ہے۔ آج کل لوگ کافی مذہبی افراد حرام تو کہتے ہیں اسے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے حرام ہونے کی دلیل بتائیں، یعنی کہ کیا یہ جوے کی طرح ہے، کیا یہ شراب کی طرح ہے داڑھی کٹانا، کیا یہ بھی زنا کی طرح ہے، کیا یہ بھی چوری کی طرح ہے، تو پھر اس وقت ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ چلیں آگے چلتے ہیں ہم۔ مطلب اسی ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں، ولی کی بات ہو رہی تھی، ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اب سوتے میں یا جاگتے میں ان کے کوئی اچھی بات ان کے دل میں آتی ہے، بری بات تو شیطان بھی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، بری بات کی بات نہیں ہو رہی، جو اچھی بات ان کے دل میں القاء ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سبب نہیں ہوتا، ایسے ظاہری طور پہ کوئی آگے بتائے گا اسے الہام نہیں کہیں گے، ان کے دل میں کوئی بات آتی ہے۔ چلیں جی، وہی شیطانی، اب یہ بھی وہی ہوتی ہے لیکن شیطانوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہی مطلب دیکھیں، وہی ویسے ہمارے ہاں جو وہی جسے کہا جاتا ہے اردو میں، تو ہم وہی اسی کو کہتے ہیں جو کہ اللہ پاک کی طرف سے نبی کی طرف آتی ہے، نبی یا رسول کی طرف یا فرشتوں کی طرف۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہی سے مراد پیغام دینا یا کوئی بات، کوئی میسج دینا، ٹھیک ہے، جو شیطان کی جانب سے کاہن، ساحر، کفار و فساق کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ نمبر 1 شیطان کی طرف سے کوئی میسج ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کس کو دی جاتی ہے؟ کاہن کو، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ میں یہ حساب کتاب لگا کے غیب کا علم جان لیتا ہوں، ان کو کاہن کہا جاتا ہے۔
दूसरा वो साहिर जो जादूगर होते हैं, उनके दिलों में जो शैतान की तरफ से बातें डाली जाती हैं, उनको भी वही शैतानी कहा जाता है। कुफार व फसाक यानी काफिरों के दिल में, जो कि मुसलमान नहीं होते, जो किसी सच्चे मज़हब पर ईमान ही नहीं लाते, तो जो सच्चे मज़हब को नहीं मानते, कुफ्र करते हैं, उनके दिलों में जो अगर इस तरह की बातें डाली जाएं कोई भी, तो वो आती हैं, तो वो कुफार, उनको भी वही शैतानी कहा जाता है। ज़ाहिर बात है गलत ख्याल होगा तभी, ऐसा नहीं किसी काफिर के दिल में अच्छा ख्याल आया तो हम कहें ये भी वही शैतानी, ऐसा नहीं है। फुस्साक यानी जो बड़े बड़े गुनाह करने वाले, जानी हो गए, शराबी हो गए, इनके दिलों में जो बुरे बातें या इस तरह कोई बज़ाहिर जो कोई सबब ना हो, इसी तरह दिल में आ जाए अचानक, तो उनको भी वही शैतानी कहा जाता है, बुरी बात हो तो। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है तकरीबन। अभी की वीडियो में इतना ही, आगे इंशाल्लाह हम लफ्ज़ इरहाज से शुरू करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह इस बार हमारा इरादा पूरी बाहरी शरीयत की वीडियोज़ कंप्लीट करनी है, तो इसलिए हमारे साथ लाजमी जुड़े रहें। शुक्रिया, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।